السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اے آئی آن لائن پر۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ اس سیشن کا پارٹ 13 ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو پارٹ 1 to پارٹ 12 کی ویڈیو میں پریویس ایئر اوریجنل کوشچن پیپر کو حل کر کے بتا دیا تھا۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں پھر سے آپ کو پریویس ایئر کوشچن ہی حل کرنے والا ہوں۔ یہ جو سوال نامہ ہے یہ 2022 میں بہار ڈی ایل ایڈ کا ایگزام جو ہوا تھا اس میں پوچھا گیا تھا۔ تو اگر آپ اس سے پہلے کی جو ویڈیو میں پوسٹ کیا تھا وہ اب تک نہیں دیکھے ہیں تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے پلے لسٹ کا، آپ وہاں سے جا کر ضرور دیکھیں، کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ایگزام میں کس ٹائپ کا کوشچن پوچھا جاتا ہے اور آپ کس طرح سے تیاری کریں گے کہ آپ 25 میں 25 آبجیکٹیو کوشچن اردو کا صحیح کر سکیں۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے فرسٹ کوشچن ہے آریہ بھٹ کا تعلق کس ریاست سے ہے؟ کسی ریاست سے نہیں ہے بلکہ کس ریاست سے ہے، وہ ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ دہلی، بہار، پنجاب یا پھر اتر پردیش؟ تو دیکھیں آریہ بھٹ ان کی پیدائش کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن ایک اندازہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ پٹنہ کے مغرب میں کھگول ایک جگہ ہے، وہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور پٹنہ کہاں ہے؟ تو پٹنہ جو ہے وہ بہار میں ہے، اس لیے آریہ بھٹ کا تعلق کس ریاست سے ہے؟ تو بہار سے۔ اب کھگول کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو وہ علم نجوم سے ہوتا ہے۔ اب علم نجوم کسے کہتے ہیں؟ تو اچھے اور برے موسم کی خبر دینے کا علم جو ہوتا ہے جن کے اندر، انہیں ہم کہتے ہیں علم نجوم۔ تو یہ جو آریہ بھٹ تھے ان کا تعلق علم نجوم سے تھا، اس لیے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ کھگول میں ہوئی تھی۔ اور ان کی پیدائش کب ہوئی تھی یہ آپ کے کتاب درخشاں حصہ 2 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ 476 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 564 عیسوی میں جو ہے وہ 88 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ آریہ بھٹ کی خدمات کی اگر ہم بات کریں تو آریہ بھٹ جو ہے نا وہ گپت عہد کا ایک ماہر سائنسداں تھے۔ گپت عہد یعنی ہندوستان کی قدیم تاریخ میں گپت دور کو جو ہے وہ ہندوستان کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور کے حکمراں جو تھے وہ نہ صرف یہ کہ علم دوست اور انصاف پسند تھے بلکہ عالموں اور سائنسدانوں کی سرپرستی بھی کرتے تھے، ہے نا؟ تو آریہ بھٹ جیسے عظیم سائنسداں کا تعلق دور سے تھا، اور ہم لوگوں کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ صوبہ بہار سے۔ اگر میں ان کے بارے میں بتاؤں تو یہ ساتھ علم نجوم کے ساتھ ساتھ علم ریاضی میں بھی ان کا تعلق تھا۔ علم ریاضی یعنی میتھمیٹکس میں جو ہے وہ ان کا اہم کمانڈ تھا۔ زیرو کی کھوج کس نے کی؟ اگر آپ پڑھے ہوں گے میتھ میں تو اس میں آپ کا جواب آپ دیکھے ہوں گے آریہ بھٹ نے ہی کی تھی۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے سائنسداں تھے، اور ساتھ ہی وہ دنیا کا پہلا سائنسداں تھے جس نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا تھا کہ زمین جو ہے وہ گول ہے اور اپنے محور پر گھومتے ہوئے سورج کی گردش کرتی۔ جی ہاں، اس لیے انہیں جو ہے وہ دنیا کا پہلا سائنسداں مانا گیا، اور یہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات فراہم کرائی تھی۔ ابھی جو 2009 میں سورج گرہن کا واقعہ پیش آیا تھا اس میں بھی جو موجودہ دور کے سائنسداں تھے وہ آریہ بھٹ کی کتاب سے ہی کیا کہتے ہیں اچھے سے مطلب ان کے ریویژن کیا تھا، اور اس میں وہ عجیب واقعات دیکھے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آریہ بھٹ جو ہے وہ بہت ہی مشہور سائنسداں تھے جو ہمارے بہار کے تھے۔ ساتھ ہی
یہ عظیم سائنسداں جو ہے وہ سورج کے تعلق سے یہ بھی بتایا تھا کہ ہماری زمین جو ہے وہ سورج کا طواف کرتی ہے اور چاند جو ہے وہ زمین کا طواف کرتی ہے۔ تو اس لیے آریہ بھٹ جو ہے وہ اپنے دور کے ایک بہت ہی ماہر، بہت ہی بڑے سائنسداں تھے، جو موجودہ دور کے جو سائنسداں ہیں وہ بھی ان کی حیرت زدہ باتوں پر 1500 سال قبل کی باتوں سے آج بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چلیے اب آگے دیکھیے، اس حادثے کو دیکھ کر میں اشک، کیا ہو جائے گا؟ اشک بار ہو گیا۔ اشک بار یعنی رونے والا کنڈیشن۔ فعل ماضی مطلق کی مثال درج ذیل میں کون ہے؟ جی ہاں، فعل ماضی مطلق کی مثال درج ذیل میں کون ہے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو جو صرف گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے فعل ماضی مطلق کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا زید آیا، احمد نے خط لکھا، اسی طرح ہنا نے روٹی کھائی، یہ سب جو ہے وہ کس کی مثال ہے؟ فعل ماضی مطلق کی۔ تو اس حساب سے آپشن میں کون سا صحیح ہو جائے گا؟ وہ آیا۔ اس میں صرف گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر ہو رہا ہے اس سے، تو اس لیے اس کا صحیح جواب وہ آیا۔ آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی؟ جی ہاں، آریہ بھٹ وہی آریہ بھٹ جس کے بارے میں ابھی بتا رہا تھا۔ تو آریہ بھٹ جو ہے وہ ایک عظیم سائنسداں تھے، علم ریاضی کے ہی یعنی میتھمیٹکس کے ہی، پائتھوگورس اس کی رہنمائی کی تھی۔ اس لیے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن الف۔ اور یہ آپ کے کتاب درخشہ حصہ 2 میں صفحہ نمبر 85 پر لکھا ہوا ہے۔ آگے ہے بیٹھو کیا ہے؟ نہیں، ندا، امر یا پھر تمنا۔ تو یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ تو جس میں حکم یا گزارش ہو اسے ہم امر کہتے ہیں۔ تو بیٹھو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا صحیح جواب امر ہو جائے گا۔ محمد محسن کے والد کا کیا نام تھا؟ تو محمد محسن، کون محمد محسن؟ وہی سید محمد محسن جن کا آپ کے نصاب میں ایک افسانہ ہے فرار، وہ پڑھنا ہے۔ تو ان کے والد کا نام آپ سے پوچھا گیا ہے، تو سید محمد رشید۔ اور ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1910 میں ان کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی تھی۔ 1911 میں سہیل عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی تھی، یہ سب میں پہلے بھی بتایا ہوں۔ اور 1910 میں سید محمد محسن کی پیدائش ہوئی اور 2002 میں جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی تھی۔ آگے دیکھیے، جگن ناتھ آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ جی ہاں، جگن ناتھ آزاد۔ کون جگن ناتھ آزاد؟ وہی جگن ناتھ آزاد جن کا آپ کے نصاب میں ایک نظم ہے، نظم انڈیا گیٹ، جو آپ کے نصاب میں پڑھنا ہے۔ تو جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام آپ سے پوچھا جا رہا ہے، تو طلب چند محروم تھے جو ایک ماہر شاعر تھے، اس لیے اس کا صحیح جواب آپشن الف۔ تعداد کے اعتبار سے مشابہ فعل کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو وہ 3 قسمیں ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو مجیب الرحمن ان کا اصل نام ہے۔ ایک افسانہ ہے نا، سیکنڈ افسانہ بھابی جان، آپ کے نصاب میں دوسرا چیپٹر جو ہے بھابی جان، وہ ہے سہیل عظیم آبادی کا ایک بہترین افسانہ۔ فعل احتمالی فعل کی قسم ہے، کس کی قسم ہے؟ فعل ماضی کی قسم ہے یا پھر فعل حال کی قسم ہے یا فعل مستقبل کی یا فعل حرف کی؟ تو فعل احتمالی جو ہے وہ فعل ماضی کی قسم ہے۔ فعل ماضی کی کل ملا کر کتنی قسمیں ہیں؟ تو فعل ماضی کی کل ملا کر 6 قسمیں ہیں۔ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، اسی طرح ماضی شکیہ اور اسی طرح ماضی شرطی یا پھر تمنائی۔ تو اس لیے اس کا صحیح جواب ماضی ہو جائے گا۔ میں نے قلم 10 روپے میں فروخت کیا، کس طرح کا جملہ ہے؟ ندا، امر، نہیں یا پھر عرض؟ یہ دیکھیں، یہ جو سوال ہے یہ غلط ہے، کیونکہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ہم ندا کہتے ہیں، جس میں حکم یا گزارش ہو اسے ہم نہیں امریہ کہتے ہیں، اور جس میں کسی کام سے منع کیا جائے اسے ہم نہیں کہتے ہیں۔ حالانکہ جب 2022 میں ایگزام ہوا تھا تو اس میں جو آنسر کی جاری کیا گیا تھا اس میں میں نے قلم 10 روپے میں فروخت کیا، اس کا جواب نہیں دیا گیا تھا، لیکن نہیں کس حساب سے دیا؟ جب نہیں کا تعریف اگر ہم کرتے ہیں تو جس میں کسی کام سے روکا جائے اسے ہم نہیں کہتے۔ اب یہاں پر ہے کہ میں نے قلم 10 روپے میں فروخت کیا، تو اس حساب سے تو آپشن ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس سوال کا جواب آپ چھوڑ دیں۔ آگے دیکھیں، 2 لوگوں کے درمیان تحریری گفتگو کو کیا کہتے ہیں؟ مضمون، خط، افسانہ یا پھر ناول؟ تو تحریری گفتگو یعنی لکھی ہوئی، ہاتھ سے لکھی ہوئی۔ تحریری ایک ہوتا ہے اور ایک تقریری۔ تحریری کا مطلب ہاتھ سے لکھا ہوا، اور تقریری کا مطلب جو انٹرویو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ تو تحریری پوچھا تو تحریری ہم خط لکھتے ہیں تو خط کہیں گے، اور تقریری اگر رہتا یعنی آپسی گفتگو تو وہ انٹرویو کہلاتا۔
وہ کھا چکا ہے یا جملہ فعل کی قسم ہے، وہ کھا چکا ہے یا وہ کھا چکا ہے، یا فعل یا جملہ فعل ماضی کی قسم ہے، یہ کیا کہتے ہیں کھا چکا ہے یعنی بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کیا کہلائے گا ماضی۔ اسی طرح اگر رہتا کہ جیسے وہ کھا رہا ہے تو وہ جسٹ ابھی کی بات ہوتی تو وہ حال ہوتا، اسی طرح وہ کھائے گا اگر رہتا تو مستقبل ہو جاتا، اور کاش کہ وہ کھاتا تو یہ تمنائی ہو جاتا۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 14، ذیل درج ذیل میں لفظ مؤنث کون ہے؟ موتی۔ اچھا تو موتی کو آپ جملہ میں استعمال کریں، ہم کہتے ہیں نا موتی چمکیلا ہوتا ہے، تو موتی چمکیلا ہوتا ہے یعنی یہ مذکر ہو گیا۔ اسی طرح دہی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں دہی بہت کھٹا ہے، کھٹی نہیں کہتے ہیں بلکہ کھٹا ہے، تو یہ بھی مذکر ہو گیا۔ اسی طرح ہاتھی تو آپ جان ہی رہے ہیں کہ یہ مذکر ہے، کہتے ہیں نا ہاتھی آ رہا ہے۔ اسی طرح کرسی، تو میری کرسی ٹوٹ گئی، تو یہ کیا کہلائے گا یہی ہے مؤنث۔ آگے ہے خط لکھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، ایک خط لکھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو مکتوب نگار کہا جاتا ہے۔ اب اسے ایک چیپٹر ہے نا کلاس 12 میں غبار خاطر سے 3 خطوط، 11واں سبق ہے 12 کے کلاس میں، کہکشاں حصہ 2 میں، تو اس میں مولانا ابوالکلام آزاد کی لکھی ہوئی ایک بہترین خط ہے غبار خاطر سے 3 خطوط۔ تو وہ کہاں سے لکھے تھے یہ خط؟ 3 خطوط جو ہے وہ قلعہ احمد نگر جیل میں جب وہ قید تھے تو اس وقت وہ خط لکھے تھے، کن کے نام؟ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام۔ تو اس کے ذریعے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، تو مولانا ابوالکلام آزاد خط لکھے تھے کن کو؟ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام۔ تو مولانا آزاد جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد خط لکھے تھے، تو لکھنے والے کو ہم مکتوب نگار کہتے ہیں، اور جن کو لکھے تھے کن کو لکھے تھے؟ تو حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام وہ لکھے تھے، تو ان کو ہم مکتوب الہ کہتے ہیں۔ تو سمجھ گئے کہ خط لکھنے والا مکتوب نگار ہے، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد جو خط لکھے تھے وہ مکتوب نگار ہوئے، اور کن کے نام لکھے تھے؟ تو حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے، تو حبیب الرحمن خان شیروانی جو ہے وہ مکتوب الہ ہوئے۔ تو امید ہے اب آپ خط لکھنے والے کو مکتوب نگار کہتے ہیں یہ سمجھ گئے ہوں گے، اور جن کے نام خط لکھا جا رہا ہے ان کو ہم مکتوب الہ کہتے ہیں یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اردو کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ تو نستعلیق۔ اس کے بارے میں بھی میں اگر بات کرنے لگوں تو ویڈیو کافی لمبی ہوگی، اس لیے چونکہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے بس اتنا جانیں اردو جو ہے وہ نستعلیق رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ پھر میں ایک اردو کے اوپر ایک الگ سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ ضرور دیکھیں گے، اردو کے بارے میں بہت ساری معلومات میں آپ کو دوں گا۔ آگے ہے مطلوں کا مجموعہ کس صنف کو کہتے ہیں؟ تو وہ مثنوی کو کہتے ہیں۔ لفظ رنج کی ضد کیا ہے؟ رنج یعنی غم، تو اس کا الٹا پوچھا جا رہا ہے تو راحت۔ لفظ عالم کے معنی دنیا ہوتا ہے، تو اس لفظ کے لام پر کون سی حرکت ہوگی کہ جاننے والا کا معنی ہو جائے گا؟ جی ہاں، یعنی عالم کا مطلب اگر دنیا ہوتا ہے تو جاننے والا اگر ہم کہیں گے تو اس پر عالم میں عالم لام کے نیچے زیر لگائیں گے تو اس کے معنی جاننے والا ہوگا، یا پیش لگائیں گے تو یہ پوچھا جا رہا ہے، یا جزم لگائیں گے، تنوین لگائیں گے تو، یا پھر زبر لگائیں گے تو عالم کا معنی تو زبر لگا دیے یہاں پر لام کے اوپر، تبھی تو دنیا کیا کہتے ہیں دنیا ہوا، تو اب تو یہ تو ہوگا نہیں آپشن الف، کیونکہ عالم میں جو ہے وہ زبر لگا ہے تبھی دنیا ہوا ہے، تو زیر لگائیں گے، عالم کہیں گے تو اس کا معنی جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ اب آگے دیکھیے مضمون نگاری کا آغاز کس کی تحریر سے ہوتا ہے؟ تو وہ سر سید احمد خان کی تحریر سے ہوتا ہے۔ آگے ہے بی بی کی ایک اچھی خبر، رسا ایجنسی ہے، خان ایجنسی ہے، گاؤں ایجنسی ہے، یا دار ایجنسی ہے؟ تو یہ سب جو کوشچن ہے یہ کوئی آپ کے کتاب سے نہیں لیا گیا ہے، یہ ایک جملہ دے دیا گیا ہے جس میں آپ کو آپ کا مائنڈ چیک کیا گیا ہے کہ آپ کتنا سوچ سکتے ہیں۔ تو بی بی کی ایک اچھی خبر رسال نہیں بلکہ رسا ایجنسی ہے، بس یہی آپ یاد رکھیے گا۔ کیسے ہوا اس چیز پر آپ بحث نہیں کریں گے، آپ کا مائنڈ کو چیک کیا گیا ہے یہاں پر۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 22، مقصد کی جمع بتائیں۔ مقصد کی جمع، تو مقصد کی جمع جو ہے وہ مقاصد۔ مقاصد کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مرادی۔
उद्देश्य जिसे कहते हैं, पर्पस जिसे कहते हैं, एम जिसे कहते हैं, एम जिसे कहते हैं, वही तो हुआ। इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो हम लिखे हैं गलत है, हम लिखिए ये भी गलत है, हम लिखते हैं ये सही है। ऑप्शन जी, बारिश की एक सुबह के शायर का नाम क्या है? बारिश की एक सुबह, ये रोशनी हिस्सा दोम जो है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो उसमें जो है कुल मिलाकर आपको 5 नज़में पढ़नी है। एक है वारिश शाह से, जो पंजाबी नज़म है जिसके मुसन्निफ़ अमृता प्रीतम है। बारिश की एक सुबह जो है वो उड़िया नज़म है जिसके मुसन्निफ़ जो है वो कौन है? तो सीताकांत महापात्रा है। उसी तरह एक और है इंसान, जो तेलुगु नज़म है जिसके मुसन्निफ़ सुशिंदर शर्मा है। उसी तरह वह मुलाकात मलयाली नज़म है जिसके मुसन्निफ़ के सचिदानंद है। उसी तरह दिए एक मराठी नज़म है जिसके मुसन्निफ़ अरुण कुलहटकर है। तो निदा फाजली अगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है तो निदा फाजली का आपके निसाब में नज़म बहुत आसान थी पहले, और बिजली का खंभा पढ़ना है। इंदिरा गोस्वामी का तो जस्ट अभी मैं आपको बताया हूँ। इंदिरा गोस्वामी का आपके निसाब में एक अफसाना पढ़ना है, आसामी कहानी है खाली संदूक वो। और मोहम्मद बशीर का तो आपके निसाब में पढ़ना ही नहीं है ना। अब आगे देखिए, कैद की ज़िद क्या है? कैद का मतलब क्या होता है? कैद का मतलब होता है बंदिश, गिरफ्तार जिसे कहते हो। तो कैद का उल्टा क्या हो जाएगा? आज़ाद। जो कैद में ना हो, जो जेल के अंदर से बाहर निकले, तो उसे हम आज़ाद कहते हैं। कसीदा में अरकान की तादाद कितनी होती है? जी हाँ, कसीदा में पूछा गया है। अब कसीदा के यानी अज्जाए तरकीबी, ये मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ। कसीदा के अज्जाए तरकीबी, अब जब कसीदा की बात हुई चली गई तो अब कसीदा के बारे में जान लें कि कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह का मतलब तारीफ़ की जाए या किसी की हुजू यानी उसकी बुराई की जाए, तो उसे हम कसीदा कहते हैं। अब कसीदा के कुल मिलाकर 5 अरकान हैं। वो कौन कौन है? एक है तशबीब, एक है गुरेज़, पहले आप निशान लगा देता हूँ, हाँ। एक है तशबीब, एक है गुरेज़, एक है मदह या फिर हुजू। मदह का मतलब क्या होता है? तारीफ़, या फिर हुजू का मतलब बुराई। उसी तरह हुस्ने तलब या मद्दुआ जिसे कहते हैं, और 5वां जो है वो दुआ है। अब इन सब के बारे में मैं थोड़ा मुख्तसर में बता दूं। तशबीब जो होता है वो कसीदा का पहला हिस्सा होता है। इस हिस्से में जो है वो आम तौर पर कसीदा निगार जो होता है वो तमहीद के तौर पर कुछ अशार कहता है, जिसमें बाद अशार जो होता है वो मुनाज़िर फितरत से मुताल्लिक होता है, और बाद अशार जो होता है वो हुस्नो इश्क से मुताल्लिक होता है। और यही जो तशबीब जो है, ये पहला हिस्सा जो है, यही आगे चलकर गज़ल में तब्दील होता है ना। उसी तरह गुरेज़ है। गुरेज़ कसीदा का या अबूरी हिस्सा होता है, यानी शायर जो है वो तशबीब के अशार कहते कहते अचानक तारीफ़ की तरफ चला जाता है, और तशबीब से मदह की तरफ यानी तारीफ़ की तरफ आने के ही अमल को जो है वो हम क्या कहते हैं? गुरेज़ कहते हैं। उसके बाद मदह या हुजू, यानी मदह का मतलब तारीफ़ और हुजू का मतलब बुराई। इसमें ये जो है कसीदा का सबसे अहम हिस्सा होता है। जी हाँ, और इसी पर कसीदे की बुनियाद होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है वो कितना अहम है। इस हिस्से में शायर जो है वो अपने ममदूह की तारीफ़ करता है। ममदूह यानी जिसकी तारीफ़ में वो शेर जो कह रहा है उसकी तारीफ़ कहता है, और उसी से मुताल्लिक जो है वो अशार कहता है। उसके बाद एक होता है हुस्ने तलब या मद्दुआ। ये इस हिस्सा में शायर जो है वो अपने मखसूस अंदाज में जिसकी मदह में शेर कह रहा है उसके बारे में अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है, और तलब का जो अंदाज़ होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, ताकि कोई भी जिसके बारे में मतलब जिसकी तारीफ़ कर रहा है ममदूह के बारे में उसके तबीयत गिरा न गुजरे, यानी उसको कोई ऐसी बात जो है ना वो बुरा ना लगे। इसलिए इन सब चीज़ों का ख्याल हुस्ने तलब या मद्दुआ में किया जाता है। उसके बाद लास्ट जो होता है वह दुआ होता है। इसमें यह सबसे आखिरी हिस्सा होता है जिसमें शायर जो है वो अपने ममदूह को लंबी उम्र या बुलंदी इकबाल वगैरह की दुआ देकर कसीदा को जो है वो ख़त्म कर देता है ना। जैसे मिसाल के तौर पर गालिब ने जो है वो अपने कसीदा में बहादुर शाह ज़फ़र को दुआ दी कि तुम्हारी सल्तनत जो है वो क़यामत तक बाकी रहे। तो इस तरह से कसीदा के जो है वो में अरकान की तादाद जो है वो कितनी है? तो 5 है। कौन कौन? तशबीब, गुरेज़, मदह या हुजू, हुस्ने तलब या मद्दुआ या फिर दुआ। 27 नंबर देखें,
جو جملہ حرف علت کے قبل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، جو جملہ حروف علت کے قبل ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، یہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے۔ جیسے ہم نے کہا مجھے کاغذ اور قلم دو، تو اس میں کاغذ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے معطوف الیہ، یعنی جو جملہ حروف علت کے قبل ہوتا ہے، حروف علت کے قبل ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم کہتے ہیں معطوف الیہ۔ تو کاغذ اور قلم، اس میں کاغذ پہلے آیا تو پہلے والے کو ہم معطوف الیہ کہتے ہیں، اور بعد میں قلم آیا تو اگر یہاں پر پوچھتا کہ جو جملہ حروف علت کے بعد ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، تو معطوف ہو جاتا، اور قبل کہا، قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، تو پہلے پوچھا تو معطوف الیہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو، تو کاغذ پہلے آیا تو پہلے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معطوف الیہ کہتے ہیں، اور قلم بعد میں آیا تو اس کو ہم معطوف کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہے 28 نمبر کوشچن، درج ذیل میں سے ماضی بعید کی مثال کون ہے؟ ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ تو اس فعل کو کہتے ہیں جس میں دور کا زمانہ پایا جائے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم نے چور دیکھا تھا، بجلی گری تھی، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ماضی بعید کی مثال ہے، یعنی جس میں دور کا زمانہ پایا جائے۔ تو اس میں دیکھ لے آپشن میں کون ہے؟ وہ گیا تھا، یہ جو ہے نا دور کا زمانہ اسی میں تو پایا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن الف۔ آگے دیکھیے، شاد ہو جائیں گے مل کر آپ بھی، کیا ناشاد سے یا بے شاد سے یا کم شاد سے یا ہم شاد سے؟ تو ناشاد سے، یعنی آپشن الف ناشاد۔ ناشاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو خوش نہ ہو، یعنی جسے ہم غمگین کہتے ہیں، افسردہ دل جو جسے کہتے ہیں، رنجیدہ جسے کہتے ہیں، غمزدہ جسے کہتے ہیں، اسے ہی تو ہم ناشاد کہتے ہیں، یعنی جو خوش نہ ہو۔ اور شاد کا مطلب جو خوش ہو، جو غمگین نہ ہو۔ تو شاد ہو جائیں گے یعنی خوش ہو جائیں گے مل کر آپ بھی ناخوش انسان سے، یہ پوچھا جا رہا ہے ناشاد سے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ جو خوش نہ ہو اس سے، یہ یہاں پر جملہ میں۔ آگے ہے شاد عظیم آبادی کی پیدائش جو ہے وہ کہاں ہوئی؟ تو شاد عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی، عظیم آبادی یہاں پر دیا ہی گیا ہے، کوشچن میں ہی آنسر ہے۔ عظیم آباد جو ہے وہ پٹنہ کا پرانا نام ہے، اس لیے شاد عظیم آبادی کی جو پیدائش ہے وہ کہاں ہوئی؟ پٹنہ میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ تو 1846 میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور وفات جو ہے وہ 8 جنوری 1927 کو 81 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 30 VVI آبجیکٹیو کوشچن بتایا ہوں، جو بہار ڈی ایل ایڈ میں 2022 کا جو پیپر ہوا تھا اس میں یہ سارے کوشچن پوچھے گئے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ سارے سوالات بہت بہتر طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ابھی بھی کسی سوال میں ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ ضرور کریں، یا پھر ٹیلی گرام کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں ہم سے رابطہ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔